بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بحرین نے ایران کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ بحرین کے وزیر نے کہا ہے کہ ہم اور اسرائیل مل کے ایران کے خلاف محاذ آرا ہوں گے۔ بحرین کے وزیر کے اس بیان نے عالمی برادری کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران نے بھی بڑا تگڑا اعلان کر دیا ہے، جس کے ساتھ ہی پورے خطے میں جنگ کے بادل منڈلان لگے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ دیگر مسلم ریاستیں بھی بشمول سعودی عرب بھی اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر آ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں عالمی امن کو کیسے کیسے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور کیا واقعی اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کریں گے؟ اس صورت میں خطے کے حالات کس ڈگر پر پہنچیں گے؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں اسی بات پر تفصیلات سے بات کی جائے گی، لیکن حسب معمول آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتے رہیں۔ معزز عزیزان من، جنوبی ایشیا کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور تمام عالمی طاقتیں ایران کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ محسن فخری زادے کے قتل نے حالات میں گوناگون تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ جب سے ایران نے فخری زادے کے قتل کے بعد بدلے کا اعلان کیا ہے، تب سے ہی صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ایران کے خلاف حملے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ایرانی سائنسدان کے قتل میں انہی دونوں قوتوں کا منصوبہ کار فرما تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے کہ بحرین نے بھی ایران پر حملہ کرنے کا اندیا دے دیا ہے، اور اس کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کریں گے۔ گزشتہ روز سیاحت و صنعت کے بحرین کے وزیر نے مسلمانوں کے دشمن اسرائیل کے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ ہم انسان دشمن طاقت کے خلاف اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے، اور اگر ایران اور اسرائیل جنگ ہوتی ہے تو ہم بلا شک و شبہ اسرائیل کا ہی ساتھ دیں گے۔ اس سے قبل بحرین کے وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بھی ایران کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے اس پر بے بنیاد الزام تراشی کی، اور کہا کہ ایران پورے خطے کے لیے خطرہ ہے اور اس کے عزائم نہایت خوفناک ہیں۔ پس ہم اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر اس کی بے کنی کریں گے۔ عزیزان من، یاد رہے کہ عرب امارات اور بحرین نے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اس لیے بڑھائے تاکہ وہ فلسطین کی زمین کے الحاق پر مبنی فیصلے تک کر دیے جائیں گے، لیکن ابھی تک اس غاصب حکومت یعنی اسرائیل نے اس الحاق منصوبے کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ان ملکوں کی طرف سے اسرائیل کے حق میں اور اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے خلاف کھل کر بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں۔ عرب امارات، سعودی عرب اور بحرین جیسی ریاستوں کی پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل اتنا خودسر ہو گیا ہے کہ وہ اب فلسطین کے بعد ایران کے در پہ آزاد ہو گیا ہے اور فخری زادے جیسے قتل میں ملوث ہو گیا ہے۔ 2 سال پہلے بھی نیتن یاہو نے محسن فخری زادے کا نام لیتے ہوئے اسے تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد نے بھی ان کے قتل کی کوشش کی تھی جو ناکام ہو گئی تھی۔ اب سائنسدان کے قتل کے بعد ایران کے بدلہ لینے کی دھمکی کے بعد اسرائیل نے تمام ممالک کے سفارتخانوں میں اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے تاکہ ایران کی کسی بھی کارروائی سے محفوظ رہا جا سکے۔ عالمی میڈیا بھی اب اسرائیل کے محسن فخری زادے کے قتل میں ملوث ہونے کے ثبوت ملنے کا اظہار کر رہا ہے۔ لبنان کے ایک ٹی وی چینل کے مطابق امریکی فورسز کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس اہم شخصیت کے قتل کی وجہ سے بہت سی اسلامی تنظیموں اور اسلامی ممالک نے مذمت کی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کو اپنی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے دفاعی مبصر اور عسکری افسران بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اکیلا اسرائیل ایران کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اسرائیل کے ایک قومی سلامتی کے سابق رکن نے کہا ہے کہ ایران اس خطے کا ایک طاقتور ملک ہے اور اسرائیل کسی صورت بھی ایران کو شکست نہیں دے سکتا۔ اصل میں ایران کی جرات مندانہ فیصلے سے اسرائیل کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور اسے خطرہ تھا کہ ایران اس پر شدید حملہ کرے گا، لیکن امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس یقین دہانی کے بعد اسرائیل کو شہ ملی ہے
کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کے اعلانات کرنے لگا ہے۔ یہ خبر بھی بریک ہوئی ہے کہ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی نے اعلان کیا ہے کہ اپنے سائنسدان کا بدلہ لینے کے لیے حیفا میں یہودیوں پر حملے کیے جائیں گے اور وہاں کے عسکری ٹھکانوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، جس کے جواب میں امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ خطے میں کسی قسم کی صورتحال بگاڑنے کی کوشش قبول نہیں کی جائے گی اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کی بھرپور حمایت اور مدد کریں گے۔ عزیزان من، یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک سال کے دوران ایران کی 2 مشہور عسکری شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو قتل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ڈرون حملے میں جنرل قاسم کا قتل ہوا اور اب ٹارگٹ کلنگ میں محسن فخرزادے کو قتل کر دیا گیا۔ اب ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف امریکہ کو سبق سکھایا جائے گا بلکہ ساتھ میں ہی اسرائیل کے فوجی ٹھکانے بھی تباہ کیے جائیں گے، اور خاص طور پر حیفا جو کہ اسرائیل کی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے اسے صفحہ ہستی سے نابود کر دیا جائے گا، اس لیے اسے ٹارگٹ کرنا ہی مفید ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کب اور کیسے حملہ کرتا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک ایران کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا ایک کارکن 27 سال سے محسن فخرزادے کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا اور اس نے اپنے تعلقات اس طرح استوار کر رکھے تھے کہ اس کو فخری کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا، اور اسی کی نشاندہی پر محسن فخرزادے کا قتل ہوا۔ اس ایجنٹ نے فخرزادے کی وہ آوازیں بھی ریکارڈ کر رکھی تھی جس میں وہ اپنی کسی میٹنگ میں اپنے ایٹمی منصوبے کے بارے میں اظہار خیال کرتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے انکشافات خود اسرائیلی میڈیا کے توسط سے سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل کے ایک اخبار نے بتایا کہ 2008 میں اسرائیل نے ایران میں موجود اہم شخصیات اور ٹھکانوں کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ چنانچہ اسرائیل کے سابقہ سیکیورٹی کے وزیر کو ایک ریکارڈنگ موصول ہوئی تھی جس میں وہ اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محسن فخرزادے کو انہی قوتوں نے قتل کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی فخرزادے کے قتل کی بھرپور انداز میں مذمت کی اور ان کے خاندان اور ایرانی عوام سے بھی تعزیت کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ ہم محسن فخرزادے کے قتل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے اور پاکستان تمام فریقوں سے کہتا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور خطے میں کشیدگی کو ہوا دینے کے بجائے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس گھناؤنے کھیل نے جو قتل کی شکل میں کھیلا گیا خطے کی صورتحال کو مزید گھمگیر کر دیا ہے۔ ایران کے جواد ظریف نے بھی کہا ہے کہ اس دہشت گردی کی کارروائی میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور ہم اس قتل کا موزوں وقت پر بدلہ لیں گے۔ یاد رہے کہ ایران کے ایٹمی سائنسدان محسن فخرزادے کو 9 نومبر کو ایک ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد خطے کی صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی۔ تو عزیزان من، یہ تمام تر خبریں حقائق پر مبنی ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے انہی خبروں کا تجزیہ کریں کہ جن کو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازماً کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور دعا کریے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو مل جل کر بیٹھنے کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان موجود دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوگا۔ اللہ نگہبان۔